أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. معزز سامعین، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہیں۔ یہ موضوع مسئلہ امامت سے متعلق ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ملک میں اور عالم اسلام میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو کہ اہل بیت کی محبت میں انتہائی غلو کا شکار ہے اور ان کو معصوم سمجھتا ہے، اور جو ان جیسا عقیدہ نہیں رکھتے ان کو وہ نہ اہل بیت کا محب سمجھتے ہیں اور نہ ہی وہ ان کو اسلام سے ان کا کوئی تعلق سمجھتے ہیں، نہ ہی ان کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے عقائد کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی معزز مشائخ موجود ہیں۔ میرے پہلے جو مہمان ہیں وہ مفتی عطاء الرحمن علوی صاحب ہیں۔ آپ ماشاء اللہ جامعہ مسجد اسحاق کے مفتی ہیں، اور اسی طریقے سے مرکز انس ابن مالک میں آپ تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں حفظہ اللہ تعالی۔ اور میری بائیں جانب مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب موجود ہیں۔ آپ مرکز انس ابن مالک کے مدیر ہیں، وہاں پر مدرس بھی ہیں، اور فرق باطلہ کے رد میں ماشاءاللہ دونوں مشائخ کی بڑی جہود ہیں۔ اور مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب کا ایک سوشل میڈیا چینل بھی ہے، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں علوی میڈیا کے نام سے۔ تو آئیے انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پوڈ کاسٹ میں ہم اپنے معزز مشائخ سے مسئلہ امامت سمجھیں اور اس کی تفاصیل کو جانیں باذن اللہ تعالی۔ تو میرا پہلا سوال مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب سے ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ روافض سے ہمارا بنیادی اختلاف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل اسلام کا روافض کے ساتھ بنیادی اختلاف یہ ہے کہ اہل اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں، اور روافض کے بھی بنیادی ارکان 5 ہیں، لیکن فرق یہ ہے اہل اسلام کے بنیادی ارکان توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے، لیکن روافض کے بنیادی ارکان جو ہیں نبوت، امامت، عدالت، آخرت اور توحید، یعنی وہ توحید، رسالت اور امامت، عدالت اور آخرت، ان کے ایمان کو وہ اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں عقائد میں یہ 5 چیزیں شامل ہیں کہ جب تک کوئی شخص امامت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ان کے نزدیک اس وقت تک بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کا عقیدہ امامت جو ہے وہ ایک بنیادی رکن ہے اسلام کا، جو ان کے امامت کے ارکان اور جیسی ان کی شرائط اور معاملات ہیں، جو وہ مانے گا تو مسلمان ہوگا ان کے ہاں، اور جو نہیں مانے گا ان کے ہاں وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب اچھا یہ بتائیے کہ امامت کا جو مسئلہ ہے، اس سے امامت سے ان کی مراد کیا ہے؟ انہوں نے اپنے 12 امام افراد جو ہیں وہ مختص کر رکھے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ ان کو ملایا ہوا ہے، اور ان کے بارے میں عجیب و غریب نظریات ان کے ہاں ہیں۔ یہ 12 امام ان کے ہاں ہیں۔ اب ان کی مختلف اقسام ہیں، ان کے مختلف فرقے ہیں، کچھ آغا خانی ہیں، کچھ اسماعیلی ہیں، کچھ اثنا عشریہ ہیں، جن کو، اور ہمارے معاشرے میں زیادہ جو ہیں وہ اثنا عشریہ ہیں، اور اثنا عشریہ ہوتا ہے 12 امام۔ تو ان کے 12 امام ان کے ہاں ہیں، اور ان کے نام جو ہیں وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے آغاز کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، اور سیدنا زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ، اور ان کے بیٹے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے علی رضا رحمۃ اللہ علیہ،
ان کے بیٹے علی تقی، محمد تقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علی نقی اور ان کے بیٹے حسن عسکری. اس کے بیٹے آگے جو ہے نا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جو حقیقت میں ہے نہیں، محمد بن حسن عسکری. تو یہ ان کے 12 امام ہیں. ان کو یہ اپنا امامت کا عقیدہ ان کے اوپر وہ ختم رکھتے ہیں. تو شیخنا ان اماموں کو تو یعنی آخری امام کو چھوڑ کے بعض کو یعنی اہل السنہ بھی مانتے ہیں. آپ نے بھی بعض ساتھ رضی اللہ عنہ بھی کہا اور رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا. تو اہل السنہ کے ہاں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ جی اہل السنہ کے ہاں یہ اہل بیت ہیں، اور اہل بیت کی محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم ان کو اپنے بزرگ مانتے ہیں، اپنے اسلاف مانتے ہیں، اور ان کو دین کے ایک معتبر ترین افراد مانتے ہیں. لیکن ہم ان کے اندر وہ صفات نہیں مانتے جس طرح کی یہ صفات مانتے ہیں. اصل میں ہمارا اور ان کا بنیادی فرق یہ ہے کہ جس طرح ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں لیکن عیسائیوں کی طرح نہیں مانتے، اسی طرح ہم ان آخری کو چھوڑ کر باقی تمام ائمہ کو ہم اپنے بزرگ مانتے ہیں، اسلاف مانتے ہیں، اہل بیت مانتے ہیں اور ان کے فضائل کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان جیسا ہمارا ان کے اوپر عقیدہ نہیں ہے. شیخنا آپ بتائیے کہ یعنی جس طرح مفتی عتیق الرحمان الوی صاحب نے بات کی کہ ائمہ کو وہ بھی مانتے ہیں، ائمہ کو ہم بھی مانتے ہیں سوائے آخری کو چھوڑ کے. تو لیکن یعنی بنیادی جو اختلاف ہے وہ کیا ہے ماننے نہ ماننے میں؟ جو شیخ کی بات سے بظاہر مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ وہ غلو کا شکار ہے. تو آپ اس کی مزید وضاحت کریں شیخ کہ کیا معاملہ ہے اصل میں؟ جی ہمارا جو ہے نا اس حوالے سے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ روافظ کے ساتھ امامت کے مسئلے میں جو ہماری اختلاف کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے وہ غلو ہے. اور انہوں نے ائمہ کے متعلقہ اتنا غلو کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ائمہ کو اللہ سے ملا دیا. انہوں نے اماموں کی شان بیان کرتے ہوئے ختم نبوت کا انکار کر کے ائمہ کو نبیوں کی جگہ پر کھڑا کر دیا. ائمہ کی شان میں غلو کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیات کے اندر تحریف کر دی اور اس کی معنوی تحریف کے مرتکب ہو گئے. اور پھر ائمہ کی شان میں غلو کرتے ہوئے ایسی باتیں اصول کافی میں، بہار الانوار میں، بصائر الدرجات میں، ان کی بنیادی بہت بڑی اہم کتابوں میں اس قدر یہ باتیں موجود ہیں کہ جس کے ساتھ ایسا شخص اگر وہ ان چیزوں کو تسلیم کر لے تو ڈر لگتا ہے کہ یہ بندے ایمان والے بھی ہیں کہ نہیں ہیں، یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے. اور پھر ائمہ کے متعلقہ غلو کرتے ہوئے ان کے جو انہوں نے اوصاف بیان کیے ہیں، صفات بیان کی ہیں، یہ ساری الگ الگ چیزیں ہیں جو میں آپ کو صرف خلاصتاً بیان کر رہا ہوں. اس میں بات چیت ہوگی ہماری. تو وہ ائمہ کی ایسی شروط و صفات بیان کرتے ہیں کہ جو عقل سے بھی ماورا ہے اور بالکل حقائق سے بھی ماورا ہے. تو یہ اس وجہ سے ہمارا جو ان کے ساتھ جو ہے نا یہ مسئلہ ہے کہ یہ ائمہ کی شان میں اپنی مرضی سے دلیل کے بغیر، اگر دلیل ہو تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا، بغیر دلیل کے اس قدر غلو کا شکار ہیں کہ وہ شرکیہ عقیدہ بن جاتا ہے، کفری عقیدہ بن جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو پارا پارا کر دیتا ہے اور عقل اور نقل کے اعتبار سے بالکل جو ہے نا وہ غلط عقیدہ بن جاتا ہے. شیخنا بارک اللہ فیک، آپ نے جو باتیں بتائی ہیں یہ تو بڑی حیران کن اور پریشان کن باتیں ہیں کہ اتنے غلط عقائد ہیں ان کے اور اتنے غلط نظریات ہیں ائمہ کے متعلق. تو شیخنا سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ یہاں سے بات کرنی چاہیے کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ اپنے ائمہ کے لیے کچھ خاص معیارات انہوں نے مقرر کیے ہوئے ہیں، کچھ خاص شروط، کچھ خاص صفات ائمہ کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں. اس بارے میں شیخ آپ ہمیں بتائیے کہ کیا صفات یہ ائمہ کے لیے مانتے ہیں، کیا شروط یہ ائمہ کے لیے مانتے ہیں؟ دیکھیں میں ظاہری بات ہے کہ میں اپنی طرف سے تو بات نہیں کروں گا نا کہ ہم کسی پر بھی کوئی غلط الزام اپنی طرف سے لگائیں. تو لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعطیلوا، ہمیں ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ کسی کے ساتھ اگر آپ کا اختلاف بھی ہے تو عدل کا دامن نہیں چھوڑنا، تو ہم عدل کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے جو بات بھی کی جائے گی وہ دلائل کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر اور اصول کی بنیاد پر کی جائے گی. ٹھیک انشاءاللہ العزیز. تو جو میں نے بات کی ہے، میں
ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ شروط و صفات کے متعلقہ انہوں نے ایسی باتیں کر لی ہیں کہ کتاب و سنت میں تو ان کے دلائل دور تک بھی نہیں ہیں، اور وہ بہت غالیانہ جو ہے نا وہ شروط و صفات رکھی ہیں. اور وہ پھر اس پر میں ایک بات آخر میں بھی یہ بھی کروں گا کہ وہ شروط و صفات پھر ائمہ میں پوری بھی نہیں ہوتی. ہاں جی، یہ بات بھی ہے. اب پہلی بات میں سنیے، مثال کے طور پر یہ بات جو ہے نا وہ ان کی معتبر کتب کے اندر لکھی ہوئی ہے، بحار الانوار میں بھی ہے، اصول کافی میں بھی ہے، کہ جب امام کی پیدائش کا مرحلہ ہوتا ہے تو فرشتہ عرش کے نیچے سے ایک پانی کا چلو لیتا ہے، وہ لا کر اس کے باپ کو پلاتا ہے. اور پھر جب امام جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے تو امام فطرت انسانی پر پیدا نہیں ہوتا، وہ ماؤں کی رانوں سے پیدا ہوتے ہیں. ہاں جی، یہ کیسی عجیب بات ہے. ہاں جی، اور پھر جب امام جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو اصول کافی میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتہ آ کر امام کی 2 آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے. پھر اگلی بات سنیے، پھر بحار الانوار میں اس میں کئی روایات ہیں. ایک تو آنکھوں کے درمیان لکھنے کی بات ہے، اور اسی طرح اصول کافی میں بھی ہے. یہ اصول کافی میں بھی یہ بات موجود ہے کتاب الحجہ کے اندر، کہ وہ امام کے بازو پر یہ لکھ دیتا ہے وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا. پھر جب امام پیدا ہوتا ہے نا تو پیدا ہوتے ہی کلمہ پڑھتا ہے. پھر امام کون ہوتا ہے کہ امام کی آگے صفات حیران کن شروع ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں امام وہ ہوتا ہے کہ جو جب امام بن گیا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پورے آئیں گے، آپ کے جو ہے نا وہ زرہ پوری آئے گی. اب گویا کہ سارے امام ایک قد کے، نہ اسے چھوٹی ہوگی نہ بڑی ہوگی. یہ جو ہے نا وہ امام کے لیے دیکھیں کیسی ہے کہ ہر ایک کا قد بھی برابر کر دیا. پھر اس کے بعد امام پخانہ کرتا ہے تو وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے. زمین کو حکم ہوتا ہے وہ پھٹتی ہے، وہ اپنے اندر لے لیتی ہے. پھر امام جو ہے وہ جنبی بھی نہیں ہوتا، یعنی انسانی فطرت سے بھی اس کو بالاتر کر دیا. فرشتہ کیا، فرشتہ سے بھی جو ہے نا وہ کہیں اور لے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں جو اختصار سے بات کر رہا ہوں یہ ان کے بنیادی ماخذ میں یہ چیزیں موجود ہیں. اور پھر جو ہے نا اس کے علاوہ بہت ساری اور باتیں ہیں جن کی میں تفاصیل پہ ہم جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی. تو یہ میں نے بتانا چاہتا ہوں کہ امام کی یہ جو شروط و صفات بنا رکھی ہیں نا، پھر ہر امام کا بڑا بیٹا امام ہوگا. ہر امام کا بڑا بیٹا امام. پھر امام کو غسل امام دے گا. اب میں صرف 2-3 باتوں پر عرض کروں. اگر ہم یہ صفات ہی لے لیں تو پھر ان کے ائمہ تو چلے گئے، ان کے اصولوں کے مطابق بھی ان کے امام ہی ثابت نہیں ہوتے، تو پھر عقیدہ امامت تو بالکل جو ہے نا زمین بوس ہو جاتا ہے نا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر کس نے غسل دیا؟ ہاں جی بالکل. میں اس میں دیکھیں جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا بھی کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کس نے غسل دیا، تو یہ بات تو کہ امام کو امام غسل دیتا ہے، ختم ہو گئی. کہ غور کریں کہ انہوں نے اماموں کو انبیاء سے بھی اوپر کر دیا، بلکہ یعنی ایک جو بشری صفات ہیں وہ ساری انکار کر دی نا، وہ تو مانی نہیں ان کے. یعنی انبیاء پیدا ہوں ماؤں کے رحم سے اور وہ مطلب کہ رحم سے پیدا ہو جائیں، اور انبیاء علیہ السلام تو پیدائش کے وقت کلمہ نہ پڑھیں اور امام جو ہے وہ کلمہ پڑھ دیں. اور ان کی پیدائش پر، انبیاء علیہ السلام کی پیدائش پر تو وہ آ کر فرشتے نہیں لکھتے. اچھا وہ جو مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ بازو پہ لکھ دیتے ہیں، میرا خیال امام زامن بھی اسی وجہ سے وہ بازو پہ ہی شاید باندھتے ہیں، اسی وجہ سے ہوئے. تو بہرحال یہ دیکھ لیں کہ ایسی عجیب صفات ہیں. اور ایک طرف صفات لکھی ہیں تو ان کی ان صفات کے ساتھ ہی ان کے ائمہ ان صفات پر پورے نہیں اترتے. تو یہی ہے کہ ان کا تناقض ہے کہ جو کتابوں میں لکھا ہے اگر ہم اس لکھے ہوئے کے مطابق ان کے اماموں کو پرکھنا شروع کریں تو ہم تو انکار کرتے ہی کرتے ہیں، ان کے اپنے عقیدے کے مطابق بھی پھر وہ امام نہیں رہے. تو شیخ یہ جو صفات بیان کی ہیں، شیخ تو ماشاءاللہ جو ان کے مصادر ہیں ان کا حوالہ دے رہے تھے، تو یہ خود جب پڑھتے ہیں کہ ہمارے مصادر میں ہمارے ائمہ کے بارے میں کیا لکھا ہے، تو یہ کیا ان کو بشر نہیں سمجھتے، ان کو الہ سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ان کو اللہ رب العزت سے بھی بڑھا کر سمجھتے ہیں، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے ہیں. اور یہ انبیاء علیہ السلام سے بھی ان کو بڑا سمجھتے ہیں، اور حتیٰ کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کو بڑا ہی سمجھتے ہیں. اور ان کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ اماموں کا مرتبہ مرتبہ ائمہ بالا تر از مرتبہ پیغمبر،
کہ اماموں کا جو مرتبہ ہے پیغمبروں کے مرتبے سے اونچا ہے، اور قرآن مجید، فرقان حمید اور دوسرے دلائل سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے بلند مقام انسانوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ان کے ہاں ان کے جو امام ہیں نبیوں سے اعلیٰ تو ہیں ہی ہیں، ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے برابر کے ہیں۔ الائمۃ بمنزلۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصول کافی میں لکھا ہوا ہے۔ تو ائمہ منزلہ رسول پر ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کے مرتبے پر ہیں، تو یہ تو بہت بڑی گستاخی بھی ہے، سری غلو ہو گیا، اور یہ تو یعنی بہت گستاخی ہے نا، بالکل بہت بڑی گستاخی ہے۔ تو یہی ہے ان کی اصل میں گمراہی کی بڑی وجہ اور بڑی جڑ یہی ہے کہ اپنے ائمہ کو اللہ رب العزت کی صفات دے دیتے ہیں، اپنے ائمہ کو اللہ رب العزت کے اختیارات دے دیتے ہیں، اور اپنے ائمہ کو انبیاء اور رسول سے افضل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ان کی گمراہی کا سبب ہے۔ تو شیخنا آپ یہ بتائیے کہ جس طرح ابھی مفتی صاحب نے بات کی ہے کہ یعنی ان اپنے ائمہ کو بشریت کی حد سے نکال دیتے ہیں اور نبوت کی حد پہ لے جاتے ہیں، رسالت کی حد پہ لے جاتے ہیں، یا اس سے بھی غلو کر کے یعنی الوہیت کی صفات جو ہے وہ ائمہ کے لیے ماننے لگ جاتے ہیں، تو شیخنا یہ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے درجے تک کیسے لے جاتے ہیں معاذ اللہ؟ میں اس حوالے سے وضاحت یہ کروں گا کہ جب ہم ان کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، اور کوئی بھی شخص جب مطالعہ کرے گا نا، تو وہ اس بات کو اس کو پہچاننے میں کوئی دیر نہیں لگے گی کہ ان لوگوں کا اپنے ائمہ کے اندر یہ غلو کتنا ہے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے مقام پر ان کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی آیات کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے معاملہ، کہ قرآن مجید کی آیات کے معنی کو ایسا بدلا کہ جہاں اللہ کی بات تھی نا، اس جگہ پر انہوں نے اپنے ائمہ مراد لے لیے۔ اس حوالے سے میں اگر بہت سارے مصادر کی بات کروں تو بہت سارے مصادر پہ بات آتی ہے، میں صرف 2 مصادر کی مختصر سی بات کروں گا۔ ایک مصدر ہمارے سامنے اصول کافی ہے، دوسرا مصدر بحار الانوار ہے۔ تو مصدر جب ہم اصول کافی کو دیکھتے ہیں تو، اور اسی طرح پھر اس کے ساتھ تھوڑی سی اب بات کر لیں کہ ہم ان کی تفاسیر کو بھی دیکھ لیں، تو قرآن مجید کی ویسے تو بہت ساری آیات ہیں، لیکن میں صرف 3 آیات کی بات کرتا ہوں۔ جب یہ اس آیت سورہ المومن کی آیت کو لیتے ہیں، اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا، اب یہ آیت کتنی معروف اور واضح ہے کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا ہے تو تم کفر کرتے ہو، اور اس کے ساتھ شرک کیا جائے تو تم مان لیتے ہو۔ اب یہ بات، اس میں کسی بھی میرا خیال ہے اہل ایمان کو شک نہیں ہوگا کہ اللہ سے کیا مراد ہے۔ اب اس حوالے سے جب ہم شیعہ حضرات کی کتب اصول کافی کو دیکھتے ہیں، اصول کافی میں یہ بات موجود ہے، بحار الانوار میں موجود ہے، تفسیر قمی میں موجود ہے، تفسیر جو ہے نا صافی میں موجود ہے، یہ ان کی ساری معتبر تفاسیر میں، یہ سب میں یہ باتیں موجود ہے کہ جب جو ہے نا ولایت علی کی بات کی جاتی ہے، اکیلے علی کی ولایت کی، تو تم انکار کر دیتے ہو، اور جب اس کے ساتھ کسی اور کو ولایت میں شریک کیا جاتا ہے تو تم جو ہے نا وہ مان لیتے ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں لفظ اللہ پر کی جگہ پر کس کو رکھا؟ ولایت علی کو لے آئے، ولایت علی کو لے آئے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے شرک کیا تو یقیناً آپ کے بھی اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع۔ اب یہ آیت سب جانتے ہیں کہ یہ اس کے سیاق و سباق میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی بات ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی جگہ پر علی رضی اللہ عنہ کو رکھ کر کہا کہ یہ اماموں کی ولایت کی بات ہو رہی ہے، کہ اگر آپ نے ولایت علی میں کسی کو شریک قرار دیا تو یہ نہ شرک ہو جائے گا۔ اب قرآن مجید کی ایک اور آیت سورہ ملک کی، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اب دیکھیں یہاں پر بھی جو ہے نا وہ اللہ اپنے امام میں غلو کرتے ہوئے یہاں پر ان اصبح ماؤکم غورا میں کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے نا وہ امام غائب ہو جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو یہ میں نے صرف ایک مثال دی کہ اس طرح آیات کی تعویل کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے نا یہ قرآن مجید کے اندر اِلٰہ مع اللہ، جب کیا اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ اب یہاں پر الہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، معبود برحق ہے وہ،
لیکن یہاں پر بھی کہا کہ کیا علی کی ولایت کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے؟ تو یعنی اس طرح کی یہ 20 آیات جہاں پر اللہ کی بات ہے وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں، اپنے ائمہ مراد لے لیتے ہیں۔ اب تو دیکھیں، اب اس میں کوئی شک تو نہیں رہا کہ لفظ اللہ کے مقام پر اپنے امام کو کھڑا کرتی ہے، تو صرف یہ ایک امام کی بات یہ نہیں، صرف اس میں تو صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم میں تحریف ہے، بلکہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ والی آیات جو ہیں وہ اپنے ائمہ کے لیے یعنی توحید کا تصور ہی بالکل تبدیل کر رہے ہیں۔ شرک والی آیات اپنے امامت میں شراکت مراد لے رہے ہیں، اور توحید والی جو آیات ہے وہاں پہ مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ قرآن جو ہے مجید کی آیت ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اب یہ آیت ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تجھے میرے ساتھ شرک پر مجبور کریں تو ماں باپ کی بات بھی نہیں ماننی۔ وہاں پر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، لیکن وہ کہتے ہیں اگر تم نے امام کے ساتھ اس کی ولایت میں کسی کو شریک کر لیا تو پھر جو نا اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جگہ پر دوسروں کو رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے مقام پر کھڑا کرنا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں 99 مقامات پر جہاں اللہ رب العزت کا تذکرہ ہوتا ہے نا، ایمان کا، شرک کا، کفر کا، تو ان سے مراد ان کے امام ہوتے ہیں۔ گویا کہ یہ صرف تحریف نہیں کرتے بلکہ توہین اور گستاخی بھی کرتے ہیں۔ اور ہم نے تو جہاں تک پڑھا ہے، یقین جانیے، عیسائی بھی قرآن کے منکر ہیں، یہودی بھی قرآن کے منکر ہیں، قادیانی بھی قرآن کے منکر ہیں، اور جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں یا مذہب ہیں، لیکن آج تک جتنی تحریف روافظ نے کی ہے دنیا میں کسی نے نہیں کی، اور جتنی توہین روافظ نے اللہ رب العزت کی ہے نا، دنیا میں کسی ملحد نے بھی نہیں کی ہوگی۔ اور قرآن مجید، فرقان حمید کے جتنے جیسے مفتی صاحب بتا رہے ہیں، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ پورے قرآن میں جہاں جہاں اللہ رب العزت پر ایمان کی بات آ رہی ہے، ان کے کفر کرنے والوں کا تذکرے ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ شرک کرنے والوں کے ذکر ہو رہے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں وہ کیا مالی خولیا ہی ہوا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ وہاں سے ولایت علی ہی نکالنا اور ولایت ائمہ ہی نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ تحریف کریں قرآن کریم میں، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں وہاں پر ولایت علی مراد لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ولایت علی مراد لے لیتے ہیں، تو کیا یہ صرف محض تحریف ہی کرتے ہیں یا اس سے بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں وہ بھی اپنے یعنی ائمہ کے لیے مانتے ہیں؟ بے شک جتنی ان سے ہو سکتی ہے نا اتنی ہی تحریف بھی کرتے ہیں، اور جتنا ان سے ممکن ہوتا ہے اللہ رب العزت کے اختیارات بھی ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا دیکھیں، یہ ہر اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت یحیی و یمیت، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں بھی ہے المحیی الممیت۔ اب ان ظالموں نے یہ بات بھی کر دی ہوئی ہے کہ ائمہ جو ہیں وہی اسماء حسنہ ہیں، یعنی اسماء حسنہ ائمہ کو کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں اللہ تعالیٰ کے اختیارات کا ذکر ہے کہ وہ قادر ہے، قدیر ہے، حی ہے، قیوم ہے، اور وہ محیی ہے، ممیت ہے، وہ زندہ کرنے والا، یعنی وہ ساری جو صفات الہی اسماء حسنہ میں تھیں، جب انہوں نے ان کو اسماء حسنہ ائمہ کو قرار دے دیا تو اس کا مطلب ہے سارے اختیارات بھی ان کو کر دیے۔ اور حتیٰ کہ یہ بھی کہتے ہیں الائمۃ لا یموتون الا باختیارہم، ائمہ اپنے اختیار سے ہی موت آتی، یعنی اللہ رب العزت کا اختیار ختم کر دیتے ہیں۔ تو مفتی صاحب آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ایسا ہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت کے مقام پہ ائمہ کو فائز کر دیتے ہیں؟ جی، جیسے میں نے پہلے بات کی ہے، اور پھر مفتی صاحب نے جو ہے نا یہ بات کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہی جو ہے نا وہ ہو گیا، تو گویا جب ائمہ کو اسماء حسنہ ہی قرار دے دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے جو اسماء میں اللہ تعالیٰ کے فعلی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں، وہ ساری چیزیں تو اس میں آ گئیں۔ یہ تو یہاں تک جیسے بات کی ہے نا کہ باقاعدہ طور پہ ان کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ ائمہ جو جاننا چاہیں، جب جاننا چاہیں وہ جان لیتے ہیں۔ پھر جیسے مفتی صاحب نے بات کی کہ لا یموتون الا باختیارہم، یعنی ان کو موت کا بھی اختیار ہے ان کے پاس جو ہے نا، اب یہ بھی ان کے پاس اختیار آ گیا، زندگی و موت کا بھی اختیار ہے، علم ان کے پاس جو ہے نا یہ سارا موجود ہے، علم کامل ہے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک نبیوں سے بڑھ کر علم جو ہے نا وہ ائمہ کے پاس موجود ہے۔
یہاں تک یہ لکھا ہوا ہے کہ جب موسیٰ اور خضر کی باتیں ہوئی ہیں، یہ اصول کافی میں بات لکھی ہوئی ہے کہ موسیٰ اور خضر کی جو باتیں ہوتی ہیں تو ایک امام کہتے ہیں اگر میں وہاں پر ہوتا تو میں موسیٰ اور خضر سے زیادہ باتیں جان رہا ہوتا، یعنی انبیاء سے بڑھ کر علم ہے نا ان کے پاس. یعنی ائمہ کے لیے غیب مطلق کا دعویٰ کرتے ہیں. غیب مطلق کا یہ تو باقاعدہ اصول کافی میں کتاب الحجہ میں عنوان بیان قائم ہے کہ الائمۃ یعلمون الغیب، ائمہ غیب جانتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کے ساتھ، یہ الا اللہ کے ساتھ صرف اللہ کی تخصیص ہے کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے. تو جب یہ اپنے سارے ائمہ کو یہ مقام دیں گے، اور پھر یہ اختیار کی جو اصل بات کر رہے تھے نا کہ جب وہ چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں جان لیتے ہیں، یعنی ہر چیز جاننے کا ان کے پاس پورا اختیار موجود ہے. پھر الارض للامام، زمین کس کی ہے؟ امام کی ہے، اس کا اختیار. پھر آگے بڑھ کر اختیار کی بات کیا ہے؟ اصول کافی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے. انہوں نے کہا جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا میں ہوں. جنت جہنم کو تقسیم، یعنی گویا جنت اور جہنم کا بھی اختیار ان کے ائمہ کے پاس. اور یہ تو بات کہتے ہیں کہ جنت حسین کی، جس جو ہے نا وہ جس کو جانے دیں گے وہی جائے گا. تو یہ تو عام زدے جو ہے نا وہ عام بات ہیں ایسے لوگوں کے جو ہے نا وہ واعظین کے زبانوں پر. اپنے محبت کا جو ایک لبادہ ہے اس کے پیچھے یہ خطرناک عقائد جو ہیں وہ پیچھے چھپے ہوئے ہیں. اب جنت اور جہنم کا اختیار جو ہے نا یہ پھر اس سے میں اگر باتیں بڑھتی جائیں تو اور بہت ساری باتیں ہوں گی. میں یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات جو پیغمبر کے پاس بھی نہیں تھے. آپ قرآن مجید کی آیت پڑھیں، دیکھیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. شریعت میں حلال و حرام کا اختیار پیغمبر کے پاس، اور کس پیغمبر کی بات ہو رہی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ اپنے ائمہ کے بارے میں باقاعدہ اصول کافی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یحلون ما یشاءون ویحرمون ما یشاءون. جو چاہتے ہیں حلال کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں حرام کرتے ہیں. تو اس سے بڑے اس سے آگے کیا اختیار؟ جنت جہنم کا اختیار ہو گیا، حلال و حرام کا اختیار ہو گیا، علم کا اختیار ہو گیا، موت و حیات کا اختیار ہو گیا. باقی کون سے اختیارات؟ اور جو ویسے جو شیخ صاحب نے بات کر دی مفتی صاحب نے کہ جب ساری اسماء الحسنی ہی وہ ہو گئے تو باقی کیا رہ گیا؟ یعنی توحید کی جو بڑی 3 اقسام ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، وہ نعوذ باللہ ان تینوں میں ہی شرک کرتے ہیں اور تینوں کا سارا حق اپنے ائمہ کو دیتے ہیں. تو ان کے اعتبار سے تو پھر وہ عابد کون رہا اور معبود کون رہا، ساجد کون رہا اور مسجود کون رہا؟ کہ اگر یہ ائمہ ہی اسماء حسنی ہیں اور ائمہ ہی ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں اور ائمہ ہی سب کچھ ہیں، تو پھر یہ رب ہیں یا رب کے بندے ہیں، یہ فرق کرنا تو ناممکن ہو جائے گا. توحید کی تمام اقسام میں یہ اپنے ائمہ کے متعلق شرک کا شکار ہیں، غلو کرتے ہوئے. یعنی اپنے ائمہ کو انہوں نے رب بنا دیا ہوا ہے. وہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. والعیاذ باللہ. تو یہ دیکھیں قرآن مجید میں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. تو یہ ایک ایسی توحید ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ہم سے توحید پر بات کر لیں، توحید پہ بات کر لیں. تو یہ اگر لیکن اصل مسئلہ ہے توحید کو اگر نکھارے، ابھی تو ہم صرف تھوڑی تھوڑی بات کر رہے ہیں. جب ہم تفاصیل پہ بات آئیں گے نا تو پھر اس سے بہت بڑی بڑی باتیں شروع ہو جائیں گی. یعنی خود توحید کی انہوں نے دھجیاں بکھیڑی ہوئی ہیں اور سری شرک میں مبتلا ہیں، لیکن ہمیں یہ چیلنج دیتے ہیں کہ ہم سے توحید پہ بات کر لیں. ہاں جی ہم توحید پر بات کریں گے انشاءاللہ، جب ہوگی تو پھر وہ دنیا ساری دیکھے گی اللہ کی رحمت سے. تو بس یہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت. شیخنا وہ جو آپ کا ایک مناظرہ ہوا تھا اس حوالے سے آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے. ہاں جی، وہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس وقت عقیدہ توحید پر کیوں نہیں بات کی، یہاں کیوں کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہماری 1.5 سال سے جو ان کے ساتھ بات چل رہی تھی وہ عقیدہ امامت پر چل رہی تھی. اور جب کسی کے ساتھ ایک بات چل رہی ہو اور اس کا اسسٹنٹ اس کو قبول کر رہا ہو اور اس کے ہمارے پاس پورے ریفرنس موجود ہوں اور ہمارے پاس پورے دلائل موجود ہوں، تو پھر موقع پر جا کر عنوان تبدیل کرنا یہ تو کوئی عقل مندی اور دنائی نہیں ہے نا. تو ہم عقیدہ توحید پر بھی ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ تیار رہیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ عقیدہ امامت پر چونکہ ہماری ان کے ساتھ طے تھی، اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ عقیدہ امامت پر کرنا چاہ رہے تھے. شیخنا اچھا یہ بتائیں کہ عقیدہ امامت پر آپ کیا بات کرنا چاہتے تھے؟ ہوا ایسے کہ میرا آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے ایک مناظرہ ہوا
ایک ایرانی اصفہانی کے ساتھ، تو وہ ہوا تھا اہل بیت میں کیا ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین، کیا وہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں کہ نہیں؟ تو الحمدللہ 2-2.5 گھنٹے کے اندر اس کی ایسی مطلب کہ حالت ہوئی کہ دنیا نے دیکھی کہ وہ کیسے بھاگا۔ تو اس کے بعد اس نے مجھے چیلنج دیا کہ آپ ہمارے ساتھ مناظرہ کریں، آپ بچوں کے ساتھ بات۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے بنیادی عقائد کے بارے میں بات کریں۔ تو ہم 4 چیزیں کرنا چاہ رہے تھے اور ہم نے یہ لکھی ہوئی تھی اور ہمارے نیٹ کے اوپر یوٹیوب پر علوی میڈیا پر موجود بھی ہے کہ آپ اپنے ائمہ کو منصوص من اللہ مانتے ہیں، موحی الیہ مانتے ہیں، نبیوں سے افضل مانتے ہیں، معصوم عن الخطا مانتے ہیں۔ تو ان 4 چیزوں پر ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں۔ مفتی صاحب اچھا آپ ان چاروں کی تھوڑی وضاحت کر دیں کیونکہ ہمارے سامعین کو شاید سمجھ نہ آئے، اصطلاحات ہیں۔ منصوص من اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نام لے کر خاص کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہے، اور نبی علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہے، یعنی نص کا مطلب واضح الفاظ ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے 12 امام بھی اس طرح اللہ نے ان کا نام لے کر ان کو مقرر کیا ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ قرآن میں، حدیث میں کسی صحیح جگہ پر ان ائمہ کی نص موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا ان کا بہتان عظیم ہے۔ اس پر میں تھوڑی سی یہ بات بھی کروں کہ جیسے ابھی اس پر باقی باتیں تو مفتی صاحب کریں گے آگے، 4 چیزیں جیسے بتائی ہیں، یہ ان کے عقیدہ امامت میں ایک بنیادی عقیدہ ہے منصوص ہونا ناس کے ساتھ۔ لیکن جب ہم ان کی باتوں کو سمجھتے پڑھتے ہیں نا، تو یہ ان کا عقیدہ خود بخود اتنے تضاد کا شکار ہے کہ منصوص ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جب اللہ کی طرف سے طے ہو جائے، ایک بات جب اللہ کی طرف سے طے ہو جائے تو اس میں اختلاف ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر یہ اسماعیلیہ کیسے بن گئے جناب؟ پھر اس سے زیدیہ کیسے بن گئے؟ پھر ائمہ کی تعیین میں اختلاف کیوں ہو گیا؟ ان کا عقیدہ تو یہ تھا کہ امام کا بڑا بیٹا امام ہوتا ہے، تو جعفر صادق رحمہ اللہ کے بعد پھر موسیٰ کاظم کیا ان کے بڑے بیٹے تھے؟ جبکہ طریقہ وہ ہے کہ وہ سب سے بڑے بیٹے نہیں ہیں۔ تو اب پھر یہاں سے زیدیہ جو نا الگ ہو گئے ان سے۔ تو اب زیدیہ کیوں الگ ہوئے؟ اگر نص جو ہے نا وہ زید کی تھی یا نص کیا تھی؟ موسیٰ کاظم کی۔ وہ کہتے ہیں ہماری نص ہے، یہ کہتے ہیں ہماری نص ہے، نص کس کی ہے؟ تو یہ تو آپس میں اتنا تضاد کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نص، اب پھر 12ویں امام کی اگر نص موجود تھی تو پھر ڈھونڈنا کیوں پڑا؟ وہ کہاں سے گیا؟ تو آج تک وہ ملا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایسی باتیں ہیں یعنی کہ پہلے اگر ایسی شرط متعین کر لی کہ جس پہ پھر ان کے ائمہ پورے اتر نہیں شیخ نہ محترم اس سے آگے بہت ساری باتیں ہیں، وہ تو کبھی انشاءاللہ مفتی صاحب کا مناظرہ ہوگا نا تو یہ انشاءاللہ اس پہ تفاصیل سے بتائیں گے نا۔ لیکن اگر آپ ان کی کتب کو اندر پڑھیں نا تو یہ نص امامت کی دھجکیاں خود بخود بکھر جاتی ہیں کہ یہ کتنے ہیں۔ کوئی ہم ان کی نص پڑھتے ہیں تو 13 امام بن جاتے ہیں، کوئی نص پڑھتے ہیں تو 7 امام بن جاتے ہیں جو یہ پیش کرتے ہیں۔ ہاں جی، کوئی نص پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے کہ ہمارا آخری وصی علی رضی اللہ عنہ ہے۔ تو جب حضرت علی آخری وصی ہے تو امامت تو یہاں پہ ختم ہو گئی، تو 11 اماموں کی منسوخیت کہاں سے آ گئی؟ تو یعنی جب ہم ان کی کتب کو پڑھتے ہیں تو یہ نظریہ، میں تو نا ویسے اپنی مجالس میں کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کوئی عقیدہ لے لیں روافظ کا، اس عقیدے کا رد ان کی اپنی کتابیں کر رہی ہیں۔ اگر یہ نص اللہ کی طرف سے ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کی طرف سے نص ہوتی تو اختلاف نہ ہوتا۔ تو اس قدر تضاد بتاتا ہے کہ یہ ان کی اپنی یہ گھڑنتل ہیں ان کے، ہاں جی، یہ ان کے گھڑنتل ہیں، اپنی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، اور ائمہ کا نام لے کر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ پاکیزہ ہستیاں، وہ آل رسول کے عظیم لوگ جن کے عقیدے توحید والے، جن کے اعمال صالح، جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ تھے، اور ان لوگوں نے ایسی ہستیوں کی طرف ایسی غلط باتیں منسوب کر کے ان کے ساتھ ایک کھلواڑ کر دیا ہے۔ تو یہ کسی بھی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ تو بہرحال یہ عقیدہ منسوخیت کی جو بات ہو رہی تھی، یہ ان کے اپنے کتب نص کا جو ہے وہ بالکل ختم یعنی کر شیخ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی باتوں کا رد کرنے کے لیے ان کی اپنی کتابیں ہی کافی ہیں، انہیں وہی تضادات سے بھری پڑی۔ ہاں جی، قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہ ائمہ محدثین نے یہ لکھا ہے نا کہ جھوٹے آدمی کو بولنے کی عادت ہوتی ہے۔ تو ان کا جھوٹ اسی طریقے سے ہی واضح ہو جاتا ہے
کہ جب آپ پہلا صفحہ پڑھتے ہیں تو شرائط اور ہوتی ہیں، دوسرا صفحہ پڑھتے ہیں تو شرائط اور ہوتی ہیں، اور تیسرے صفحے میں جا کر جب آپ ان شرائط کو ان اماموں پہ اپلائی کرتے ہو تو کوئی بھی امام نہیں بچتا۔ یعنی ان کی اپنی کتابوں کے مطابق ہی اگر ائمہ منصوص ہیں، نص ہے اور ان کے بارے میں واضح الفاظ میں متعین ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کا منکر کیا ہوا؟ کافر ہوا۔ تو اب جو ان کے اپنے یہ سارے افراد ہیں جو زیدیہ بنے تو ان کے نزدیک پھر اثنا عشریہ کیا ہوئے، اور جو اثنا عشریہ ہوئے ہیں ان کے نزدیک زیدیہ کیا ہوئے، اور جو زیدیہ ہیں ان کے نزدیک اسماعیلیہ کیا بنے، اور اسماعیلیہ کے نزدیک آغا خانی کیا ہوئے۔ تو پھر یہ تو سارا ان کا کوئی یعنی معمول، آپس میں ایک دوسرے کو، یہ سب کو ایک دوسرے کو کافر قرار دے دے۔ تو یہ سب سے بڑے تکفیر تو یہ کرنے والے ہیں۔ تو اگر نص ہوتی تو اختلاف نہیں ہوتا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نبی علیہ السلام کے بارے میں نص موجود ہے تو اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو جو اختلاف ہے ان کا، یہ بتاتا ہے کہ ان کا عقیدہ منصوص من اللہ نہیں ہے۔ شیخ آپ ذکر فرما رہے تھے کہ جو چار باتیں، ان ایک میں تو سے ہوگی یہ منصوص، یعنی عوام الناس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نص کا مطلب ہے کہ واضح الفاظ میں نام لے کر ان کو متعین کیا گیا ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ دوسرا ہے کہ ان کی طرف وحی آتی ہے، موحا الیہ، ان کی طرف وحی آتی ہے، اور ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ابھی بھی وحی آتی ہے، اور کوئی وقت اور لمحہ ایسا نہیں کہ یہ زمین امام سے خالی ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی ان کا امامت جاری ہے اور وہی بھی جاری۔ اچھا، بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امام کا مقصد ہے امت کی اصلاح۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت امت کو اتنی زیادہ بدعات و خرافات اور گمراہیوں کا سامنا ہے، اور امت اتنے انتشار اور افتراق میں ہے، تو وہ امام صاحب آج آ کر ان کی اصلاح کیوں نہیں کر رہے؟ بالکل، سارا اختلاف ہی ختم ہو جائے، وہ آ جائیں اور آ کر امت کی اصلاح کر دیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، ابھی وقت نہیں آیا امام کے آنے کا۔ ویسے آپ نے اگر کبھی ان کی اذان کے اوپر غور کیا ہو تو ہر اذان کے بعد یہ کہتے ہیں عجل اللہ فرجہ، عجل اللہ فرجہ، اللہ اس کو جلدی بھیج دے، حالانکہ وہ تو امت کی اصلاح کے لیے آنے ہیں، تو وہ آ کیوں نہیں رہے؟ ان کی کتب میں دیکھا جائے تو کہا گیا ہے کہ 313 پکے مومن اگر اس دنیا میں ہوں گے نا تو تب وہ آئیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ آج تک ہم میں سے کوئی 313 پیدا، یعنی کوئی 313 پکا مومن نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو ان کی کیفیت ہے۔ یہ تو وحی کا مطلب سلسلہ یہ ابھی جاری مانتے ہیں، اور اگر وحی کا سلسلہ جاری مان لیا جائے تو ختم نبوت کا انکار ہو گیا، ختم نبوت کا انکار ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر بھی گمراہی ہے اور رسالت کے اندر بھی ختم نبوت کا انکار ہو گیا، موحیلی جب یہ مان لیا۔ تو شیخ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ وحی کے حوالے سے؟ میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مفتی صاحب نے بتایا نا ختم نبوت کے منکر ہو جاتے ہیں، وہی ختم نبوت کے صرف منکر ہی نہیں ہیں بلکہ نبوت کی توہین کے بھی مرتکب ہیں۔ دیکھیں، اب یہ بات تو ہمارے ہاں مسلمہ ہے کہ جو مقام اللہ نے انبیاء کو دیا ہوتا ہے وہ امتیوں کا نہیں ہے، امتیوں کا نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ جن بزرگ ہستیوں کو یہ لوگ اپنے ائمہ قرار دیتے ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، وہ نبی نہیں ہیں، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ الامامۃ بمنزلۃ الرسالہ، امامت رسالت کے مرتبے پر ہے۔ اور دوسری اصول کافی کی روایت میں لفظ ہیں الائمۃ بمنزلۃ رسول اللہ، ائمہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور باقی سارے نبیوں سے ائمہ اوپر ہیں۔ جیسے شیخ نے ابتدا میں بات کی تھی کہ امامت اوپر ہے ان کے ہاں، اور پھر 12ویں امام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب ان کا 12واں امام آئے گا تو وہ یہ آیت تلاوت کرے گا۔ بہار الانوار کی روایت ہے جلد 101 میں، بہار الانوار جلد 101 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ وہ 12واں امام جب خروج یعنی اپنی غار سے نکل کر آئے گا تو لوگوں کے درمیان یہ آیت پڑھے گا، میں تم سے فرار ہو کے چلا گیا تھا، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا، تو اللہ نے مجھے جو ہے نا یہ حکم دیا، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔
فوہب علی ربی حکما، حکمن کا ترجمہ نبوت کر دیں، ہاں جی، کیونکہ یہی فوہب علی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم نبوت دے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رسولوں میں سے بنا دی۔ اب اس واضح چیز کو، جو یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات تھی نا، کہ موسیٰ علیہ السلام جب قوم میں واپس آئے ہیں مدین سے، تو انہوں نے آ کر کہا کہ میں چلا گیا تھا یہاں سے، اللہ نے مجھے اب نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ بات تو موسیٰ علیہ السلام کس کی چیز کی کر رہے ہیں؟ نبوت و رسالت کی۔ اور یہی اگر 12واں امام آ کر کرے گا تو پھر ختم نبوت کہاں گئی؟ تو ختم نبوت کے یہ منکرین لوگ ہیں، جیسے مفتی صاحب نے کہا، یہ بات بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ رسالت پہ ڈاکہ ہے، اور یہ توحید بھی ان کے پاس نہیں ہے، شرک سری واضح ہے، اور رسالت پہ ڈاکہ ہے ان کا، ڈاکہ اور ختم نبوت کا ہاں جی، واضح انکار۔ اور اپنے ائمہ کو رسول کے درجے پر رکھنا، یہ اجرائے نبوت بھی ہے، اور مرزائیوں سے بڑھ کر جو ہے نا، انہوں جو ہے نا مرزائی ایک کی بات کریں تو ہم ان پر جو ہے نا وہ کیا کیا فتوے لگاتے ہیں، اور یہ 12 کو اس مقام پر بلکہ اس سے آگے لے جائیں، تو پھر اس کے بارے میں سوچ لینا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جی، یہی وہ حقائق ہیں جس وجہ سے وہ ہم سے مناظرہ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اگر وہ ہمارے ساتھ اس وقت مناظرہ کر لیتا تو ہم نے یہ بات واضح کر دینی تھی کہ تمہارا عقیدہ امامت در حقیقت قرآن حدیث کے خلاف بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی توہین بھی ہے، انبیاء علیہ السلام کی توہین بھی ہے، تمہارا عقیدہ امامت شرکیہ بھی ہے، کفریہ بھی ہے، اور تمہارا عقیدہ امامت رسالت کے اندر نقب بھی ہے۔ یعنی جب منصوص من اللہ مان رہے ہو تو رسالت کا، اور موحی الیہ مان رہے ہو رسالت کا انکار ہے، اور پھر تمہارا نبیوں سے افضل ہے، تو نبیوں سے افضل ہو کر کیا ہونا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہی تم نے ملا دینا ہے، اور معصوم عن الخطا، کہ ان سے خطا نہیں ہو سکتی۔ ائمہ اس لیے بولتے ہیں نا ہمارے ائمہ معصومین، ہاں، ائمہ معصومین۔ اچھا، اب یہ ایک ایسی عجیب بات ہے کہ ائمہ معصومین ہیں، ان سے خطا نہیں ہوتی، تو پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کی تھی؟ صلح کی تھی، تو ان سے خطا نہیں ہوئی؟ مانے نا، خطا نہیں ہوئی، اپنے امام کو معصوم مانے، تو جب ان سے خطا نہیں ہوئی تو پھر معاویہ رضی اللہ عنہ اچھے ہو گئے، تو پھر ان کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو 20 سال تک اپنا حکمران مانے رکھا، ان سے خطا نہیں ہوئی، تو پھر ان کو مان کے رکھو نا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی پیشین گوئی کی وجہ سے یقیناً یہ درست فیصلہ کیا تھا دونوں شخصیات نے، لیکن جب ان کا بھی عقیدہ ہے کہ ائمہ معصومین ہیں تو پھر مانے نا کہ ان سے خطا نہیں ہوئی۔ لیکن یہی بات ہے کہ زبان سے کہنے میں یہ ان کو ائمہ معصومین سمجھتے ہیں، اور ان کے اس عمل پر پھر انگلی بھی اٹھا دیتے ہیں، یعنی نہ تو اپنے ائمہ کو حقیقت میں معصوم مانتے ہیں، مرضی آئے تو وہ معصوم ہے، اور مرضی نہ آئے تو معصوم نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ مذل المومنین کہنے والے کون تھے؟ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو مذل المومنین کہنے والے، اور یہی وجہ ہے۔ ویسے اگر آپ اس کا ترجمہ بھی کر دیں، مذل المومنین، یعنی جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کی ہے تو جو لوگ اپنے آپ کو شیعان علی کہلوا رہے تھے وہی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پہ تان کر رہے تھے کہ اس نے مومنوں کو ذلیل کر دیا ہے۔ تو نعوذ باللہ ایک معصوم کے بارے میں زبانوں پر یہ بات اور عقیدہ معصومیت کا، یعنی ان کے عقائد کو آپ جتنا پڑھتے جا رہے ہیں، جتنا ان کے بارے میں جانتے جا رہے ہیں، تضادات ہی سامنے آ رہے ہیں۔ یہی تو بات تھی کہ اگر وہ منصوص من اللہ ہیں تو پھر تمہارا اختلاف کیوں ہوا؟ پھر ان سب کے بارے میں تمہارا، اگر ان کے پاس ابھی بھی وحی آتی ہے تو پھر تمہاری رہنمائی کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی وحی کا مقصد تو امت کی رہنمائی ہے، وحی اس کے پاس آ رہی ہے اور تمہارے تک وہ پہنچ نہیں رہی، تو اگر تم ان کو معصوم عن الخطا سمجھتے ہو تو پھر تو حضرت معاویہ رضی کے بارے میں تمہیں تعریفی کلمات کہنے چاہیے، اور جب تم ان کو نبوت سے اعلیٰ مانتے ہو۔ ویسے ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اس مناظرے میں اگر آپ دیکھیں جو ابھی پورا ہو ہی نہیں سکا، شروع ہی ہوا تو ہمارا مائک بند کر دیا گیا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ بکھلاہٹ کا اتنا شکار ہوا، یا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایسا روب طاری کیا کہ اس نے اپنا عقیدہ چینج کر لیا، اور اس نے وہاں یہ الفاظ بولے ہیں النبوۃ فوق الامامہ، کہ میں مانتا ہوں کہ نبوت جو ہے وہ امامت سے اوپر ہے، یعنی وہ چوتھائی حصہ اپنے عقیدے کی نفی کر گیا تھا۔
تو اگر تو اس نے دل سے کیا ہے تو ہم اس کو مبارک دیتے ہیں کہ آپ نے ایک حق تسلیم کیا، لیکن اگر دل سے نہیں کیا ہے تو پھر یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے کیسی بات نکلوا دی. اور شیخ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات بالکل واضح تھے، یعنی اگر کوئی اس کو دیکھے نا، یعنی ویڈیو کو کوئی اگر غور سے دیکھے تو اس کے چہرے کے اوپر جو پریشانی کے تاثرات ہیں وہ بالکل واضح نظر آ رہے ہیں. شیخ صاحب آپ نے جو کہا نا کہ تضادات کی بات، چونکہ یہ تیسری بات چل رہی ہے ہماری، ایک تو منصوص کی بات تھی، موحا کی بات تھی، معصومیت کی بات تھی. تو معصومیت کی بات میں جو ہے نا، یہ اگر ہم شیعہ کتب کو، اگر ہم روافظ کی کتب کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ان کے ائمہ نے کہا کہ معصوم عن الخطا جو ہے نا، یہ عقیدہ ہی جو ہے نا وہ ان کا غلط ثابت ہو جاتا ہے. ایک ان کی کتاب ہے آیان الشیعہ، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب یہ قول کیا ہے کہ لست آمن و نختہ، میں بھی خطا سے محفوظ نہیں ہوں. اور عیون و اخبار رضا کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جعفر صادق رحمہ اللہ نے جو ہے نا یہ بات کی ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ نماز کے اندر بسا اوقات اپنے پیچھے بندہ بٹھانا پڑتا ہے، مجھے صاحب ہو جاتا ہے. کسی نے کہا کہ صاحب جو ہے نا وہ جو ہے نا، اب صاحب جو ہے نا اگر کوئی آدمی معصوم ہے خطا سے تو اس کو تو صاحب ہونا ہی چاہیے. تو کسی نے کہا جی آپ تو معصوم، انہوں نے کہا جی کہ معصوم صرف اللہ کی ذات ہے. یعنی پیغمبر کے بارے میں بھی نا نماز کے اندر صاف ہو جانا اور بات ہے. تو یہ ان کے ائمہ تو معصومیت کی تردید کر رہے ہیں، تو معصومیت کی تردید تو ان کے ائمہ نے کر دی. تو اب ایک امام کو معصوم بھی سمجھتے ہیں، وہ معصومیت کے اس عقیدے کا رد بھی کر رہا ہے، پھر یہ اس کو مان بھی نہیں رہے. تو پھر نہ تو یہ اصل میں حقیقت میں اپنے ائمہ کے اقوال میں اس قدر تضادات کا شکار ہے کہ نہ امام کی بات رہتی ہے نہ ان کا عقیدہ رہتا ہے. اچھا شیخنا، یہ تو ابھی ہم نے ساری جو بات کی ہے وہ ان کے ائمہ کے متعلق عقائد سے ہم نے بحث کی ہے، لیکن اب ایک اور بات رہ جاتی ہے کہ جب ان کے ائمہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، وہ ان کی وفات ہو جاتی ہے، تو پھر یہ اپنے ائمہ کے متعلق کیا معاملہ کرتے ہیں؟ ان کے مزارات بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں شیخ؟ جیسے میں نے پہلے یہ بات عرض کی ہے نا کہ کتابیں کچھ اور کہتی ہیں، عمل کچھ اور کہتا ہے. ائمہ سے بات کچھ اور نقل کرتے ہیں اور خود ہی اس ائمہ کی جو ہے نا وہ اقوال کی دچیاں بکھیر دیتے ہیں. اب تہذیب الاحکام جو ان کی فقہ کی کتاب ہے تو اسی کی ہے، اب اس کو اٹھا لیں. اب وسائل الشیعہ کو اٹھا لیں جو ان کا انسائکلوپیڈیا ہے حدیث کا. تو آپ دیگر ان کی کتابوں کو اٹھائیں گے تو وہاں پر جو صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ڈیوٹی لگائی تھی نا کہ ہر اونچی قبر پست کر دے اور ہر تصویر مٹا دے، تو وہاں پر یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بھی فرامین اور اللہ کے نبی کے فرامین کہ کوئی اونچی قبر نہیں ہونی چاہیے. تجسیس قبر سے منع کیا گیا. یہ جو نا اس کے اندر تہذیب الاحکام کے اندر لکھی ہوئی ہے، ملا یاذر الفقی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ پکی قبریں نہیں ہونی چاہیے. یہ روافظ کی معروف ماخذ کی کتابیں ہیں، ان کے اصول اربع میں شامل ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ پکی قبریں نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر زیارات کے نام پر بڑے بڑے آتے ہیں، جی آپ کو زیارات کروائیں گے، اس کے لیے اسپیشل جو نا سفر نامے تیار ہوتے ہیں. یہ سارے جو کام کیے جا رہے ہیں نا یہ درست نہیں ہے. کسی قبر کو پکا بنانا، اس پہ گنبد بنانا، اس پہ مزارات تعمیر کرنا، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ شریعت کا نہیں ہے. اور روافظ کی یہ کتابیں بھی اس بات کی تردید کرتی ہیں. اور یہ لوگ نے جو کام کیا ہوا ہے نا یہ ان ائمہ کے ساتھ ایک ظلم ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں نا تو یہ لوگ ائمہ پر کتنے بڑے بڑے بہتان بیانتے ہیں زیارات کے حوالے سے. تو چونکہ یہ باتیں منسوب کرتے ہیں اپنے ائمہ کی طرف، اور پھر وہ اپنی عوام کو سنا کر زیارات کا جو ذوق دلاتے ہیں وہ بہت بڑی بڑی جھوٹی باتیں ہیں. میں صرف ایک روایت بیان کر دیتا ہوں آپ کو اس حوالے سے. یہ کتاب بہار الانوار میں بھی ہے یہ روایت، وسائل الشیعہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. کہتے ہیں کہ جو عاشوراء کے دن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے آئے اس کو 3 اجر ملتے ہیں. 20 لاکھ حج کا ثواب، اور وہ بھی عام حج نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 20 لاکھ حجوں کا ثواب ملتا ہے. اور عام دنوں میں آئے گا تو اس میں ان کی کسی روایت میں ہے کہ 10 حجوں کا، کسی میں 100 حج کا، کسی میں جو نا وہ اس سے زیادہ کا، کسی میں 1 لاکھ کا. لیکن جو عاشوراء کے دن آئے گا نا 20 لاکھ اللہ کے پیغمبر کی معیت میں حج کا ثواب.
اور پھر 20 لاکھ اللہ کے پیغمبر کی معیت میں عمروں کا ثواب، اور 20 لاکھ پیغمبر کی معیت میں غزوات کا ثواب. رسول اللہ نے ساری زندگی میں غزوے کتنے کی؟ 27 غزوے. 27. یعنی انہوں نے اپنے ائمہ کی قبروں کو بیت اللہ سے بھی اور میدان عرفات، منا، مزدلفہ اور جو اللہ کے شاعر ہیں اور جو بدر، احد، خندق وغیرہ کے معاملات ہیں، وہ صحابہ کی ساری قربانیاں بہت نیچے. اور ایک مرتبہ قبر کی زیارت کر لو تو تم 20 لاکھ، یعنی بیت اللہ بھی پھر حج کی نیچے آ گیا. نہیں ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کی توہین کی گئی ہے. انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ حج کیا تو کتنے حج ان کے ادا ہوئے؟ ایک. اللہ کے نبی کے ساتھ کیا. اور اب جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے حج کیا تو کتنا پہلا حج فرض ادا کیا تو کتنے حج ہوئے؟ ایک. اب ان کی قبر کی زیارت کریں گے تو 20 لاکھ حج. یعنی وہ پہلے ائمہ نیچے ہو گئے اور ان کے زائرین جو ہے ان ائمہ سے آگے نکل گئے، سے بھی آگے نکل گئے. تو یہ توہین ہے. تو اس طرح کی جو ہے نا یہ اپنے ائمہ کے ساتھ ان کی مزارات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو یہ میں نے ایک روایت کا حوالہ دیا ہے، باقی اس کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ شاید یہ جو زیارات پہ لے جانے والے ہیں نا، انہوں نے کوئی ایسی باتیں گھڑی ہوں گی تاکہ لوگ زیادہ ان کا کاروبار چل سکے. لیکن دیکھیں کیسی شخصیت ہے ملا باقر مجلسی کی بہار الانوار میں، اور وسائل الشیعہ جو نا ہر عاملی کی جو ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. یعنی کہ انہوں نے پھر زیارات والوں نے نہیں کی، یہ پیچھے سے کام چلا آ رہا ہے. اچھا شیخ صاحب یہ بات بتائیے کہ الحمدللہ آپ کی بڑی جہود ہیں روافظ کے رد پر بھی اور نیم روافظ کے رد پر بھی. تو ایک بات یہ بھی سننے میں آئی ہے کہ جو مزارات ہیں ان میں نیک لوگ مدفون ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے ان لوگوں پر، تو وہاں پر جا کر اگر کوئی دعا کرے تو اس کی قبولیت کی زیادہ امید ہے، اور وہ دعا کرنا عام دعا سے افضل ہے. تو اس بارے میں آپ شیخ کیا بات فرمائیں گے؟ جو آپ کی بات کا پہلا حصہ ہے وہ تو درست ہے کہ اولیاء کرام، ائمہ کرام، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اللہ تعالیٰ کی نیک ہستیاں ہیں، ان کی قبریں واقعتاً جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں ان پر اترتی رہتی ہیں، اور وہ اپنے آرام گاہوں میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہوتے ہیں. لیکن ان کی قبروں پہ جا کے دعائیں مانگنا، ان سے دعا مانگنا یا قبر میں جا کر اللہ سے دعا مانگنا، دونوں طریقے ہی غلط ہیں. دیکھیں، قبرستان میں جانے کا مقصد ہے ان کے لیے دعا مانگنا، اپنے لیے دعائیں مانگنا وہاں مقصد نہیں ہے. تو ہمارے ہاں نیم روافظ میں جو ایک رافضی بھی ہے اور نیم رافضی بھی ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ ایک شخص کا نظریہ ہے کہ میں فلاں امام یعنی سیدنا حسین رضی کی قبر پر جا کر دعا مانگتا ہوں تو میری دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو کیا ایسا کرنا، یہ عقیدہ رکھنا درست ہے؟ تو اس نے کہہ دیا درست ہے. حالانکہ اگر یہ بات درست ہوتی تو سب سے پہلے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے ہوتا. لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہم دیکھتے ہیں، صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے کہ جب ان کے اوپر قحط سالی آئی اور ان کو دعائیں کی ضرورت پڑی تو وہ تو استسقاء کے لیے میدان میں گئے. تو اگر یہی بات ہوتی کہ قبر مبارک پر جا کر دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں تو نبیوں میں سب سے اعلیٰ نبی اور امتیوں میں سب سے اعلیٰ امتی ایک ہی جگہ پر موجود تھے، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو صحابہ سارے یہاں آ کر دعا مانگتے لیکن نہیں مانگی. تو یہ بات درست ہے کہ ائمہ، محدثین اور جو بزرگ اولیاء اللہ ہیں ان کی قبریں اللہ کی رحمتوں کی جگہ ہے، لیکن وہاں جا کر مانگنا اور یہ نظریہ رکھنا کہ یہاں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، یہ سراسر گمراہ کن عقیدہ ہے. شریعت میں اس طرح کی کوئی بات کی گنجائش باقی نہیں ہے. تو یہ ائمہ ہوں، محدثین ہوں، جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا تعلق اس دنیا سے کٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو سلا دیتے ہیں. وہاں جا کر ان کے لیے تو دعا مانگی جا سکتی ہے، وہاں کھڑے ہو کر اپنے لیے دعائیں مانگنا ان سے یا اللہ تعالیٰ سے اور یہ سمجھنا کہ یہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، یہ بہت بڑی گمراہی والا عقیدہ ہے. تو شیخ محترم اگر آپ اس پر کوئی اضافہ کرنا چاہیں یا کوئی بات مزید بیان کرنا چاہیں انشاءاللہ. بات میرے خیال میں کافی ہماری اس حوالے سے ہو چکی ہے کہ یہ لوگ ائمہ کی شان میں غلو کرتے ہوئے
جیسے ان کی ذات کے بارے میں کرتے ہیں، ان کے مزارات کے بارے میں بھی بہت غلو کیا ہے، حالانکہ جیسے میں نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ ان کی کتب کے اندر بھی کسی ایسی چیزوں کی اجازت نہیں ہے. اور دیکھیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدس ہستی کون ہو سکتی ہے؟ آل رسول کو مقام ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، اور پیغمبر کائنات کی شان کا تو کوئی کیا مقابلہ ہو سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے کس کی قبر جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہو سکتی ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو جو ہے نا کو بت خانہ نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو وثن نہ بنانا. پھر اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہ میری قبر کو میلہ گاہ بھی نہ بنانا کہ لوگ پلٹ پلٹ کے اس کی طرف آئیں. تو اب اللہ کے پیغمبر تو اپنی قبر کو عید ہونے سے جو ہے نا وہ روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے نا وہ ہر سال کی زیارات کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں. گویا یہ پیغمبر کی مخالفت میں چلا ہوا گروہ ہے. اور شیخنا ویسے اس طرح بھی ہے نا کہ شریعت نے ہر اس راستے کو، ہر اس وسیلے کو بند کر دیا ہے جو کسی بھی طرح شرک کی طرف اور غلو کی طرف لے کے جا سکتا ہے. ہاں جی بالکل ایسی شک نہیں. اور آپ دیکھ لیں عملاً یہ لوگ وہاں پر جا کر جو کرتے ہیں اپنے ائمہ سے استغاثہ کرتے ہیں، اور یہ استغاثہ کی باتیں تو بہار الانوار وغیرہ میں باقاعدہ طور پہ جو ہے نا انہوں نے بہار الانوار میں کئی دعائیں نقل کی ہیں کہ سیدہ فاطمہ سے استغاثہ، ائمہ سے استغاثہ، ان سے مدد طلب کرنا. اور یہ لوگ وہاں پر جا کر ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ان کے نام کے نذرانے دیتے ہیں، نیازیں کرتے ہیں. تو شرکیہ امور جو اللہ کے حق ہیں وہ حقوق اللہ جو ہے نا وہ ان ائمہ کے نام کر دیتے ہیں. پھر جو ہے نا وہ ان کے نام پر جو ہے نا نیاز کے نام پر وہ اللہ تعالیٰ کے سارے حق جو ہے نا پامال کر دیتے ہیں. تو یہ سارے شرک کے راستے ہیں، اور ان کو انہوں نے ایسے مدارات کو صرف جو ہے نا وہ ائمہ کی زیارت ہی نہیں رہنے دیا بلکہ شرک کے اڈے بنا دیے ہیں. تو شیخ محترم الحمدللہ ہم نے بڑی سیر حاصل گفتگو کر لی ہے، یقیناً سامعین کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو شیخ محترم اگر آپ آخر میں کوئی ایک جامع پیغام دینا چاہتے ہوں، کوئی خلاصہ بیان کرنا چاہتے ہوں جو ساری ہم نے گفتگو کی ہے تو انشاءاللہ آپ ضرور کریں. ائمہ کے بارے میں ان کا جو عقیدہ ہے وہ توحید رسالت کے حوالے سے بہت ہی گمراہ کن ہے. اللہ رب العزت کے سارے اختیارات ائمہ کو دے دیے، اسماء الحسنی ائمہ کو کہہ دیا گیا، اور عالم الغیب ائمہ کو کہہ دیا گیا، موت و حیات کا اختیار ائمہ کو دے دیا گیا، اور ان کو منصوص من اللہ کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہے، اور ابھی بھی ان کی وحی کے یہ قائل ہیں. اور یہ رسالت کے درجے پر ائمہ کو مانتے ہیں، بلکہ رسالت سے بھی اوپر والے درجے پر مانتے ہیں، اور ان کو معصوم عن الخطا مانتے ہیں. حالانکہ یہ ساری باتیں ان کی آپس میں ٹکراتی ہیں اور تضاد والی ہیں. کوئی بھی سلیم الفطرت انسان اگر ان باتوں کو غور سے دیکھے گا تو وہ کبھی بھی اس شرک والے راستے میں نہیں آئے گا، اور ختم نبوت کا جو بھی قائل انسان ہوگا وہ ائمہ کے بارے میں یہ صفات مان ہی نہیں سکے گا، کیونکہ جو ان کو مانتا ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہو جاتا ہے، اور جو ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے وہ ان صفات کا منکر ہو جاتا ہے، اور جو توحید پر قائم ہے وہ ان صفات کا منکر ہے، اور جو ان صفات کا قائل ہے وہ توحید کا منکر ہو جاتا ہے. تو موحد بندہ اور ختم نبوت اور رسالت پر ایمان رکھنے والا بندہ کبھی بھی یہ گمراہ کن عقائد نظریات نہیں رکھ سکتا. اللہ تعالی ہمیں اور ان کو ہدایت نصیب فرمائے. مفتی صاحب اب آپ سے آخری درخواست یہ ہے، آپ سے یہ التماس ہے کہ جو عام لوگ ہیں ایک تو ان کے لیے آپ رہنمائی فرما دیں، اور جو طلباء کرام ہیں ان کے لیے بھی رہنمائی فرما دیں کہ وہ اپنے آپ کو کیسے اس فتنے سے بچا سکتے ہیں. ایک تو یہ پہلو، اور دوسرا کہ اس کے لیے اپنے آپ کو اپنی تیاری کیسے کر سکتے ہیں اس فتنے کے مقابلے میں. اس حوالے سے میرا سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ فتنے کو پہچاننا چاہیے. تو آج کا جو پروگرام جس میں الوفا کے حوالے کے ماتحت جو ہوا ہے اور اس میں جو باتیں ہوئی ہیں ان سب کو سنیں اچھی طرح. تو یہ تو ایک کہہ لیں کہ صرف چند چیزوں کا احاطہ کیا گیا. اس حوالے سے میرا پیغام یہ ہے کہ فتنے کو پہچاننے کہ جو نظریہ امامت ہے یہ کس قدر خطرناک نظریہ ہے، اور اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے مضبوطی سے کتاب و سنت، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کو صحیح طرح پڑھنا، نہ کہ ان روافظ کے منہج پر کہ جنہوں نے قرآن مجید کی آیات کے معنی بدل دیے، تحریف کی، اس طریقے پر نہیں. اس کو صحیح چیز کو پہچان.
جب وہ قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے پہچان لیں گے نا تو خود بخود یہ سارا فتنہ جو جب توحید کی معرفت آ جائے گی، سنت کی معرفت آ جائے گی، دلائل کی معرفت آ جائے گی، تو باقی جو بھی کوئی غلط بات یا فتنہ آئے گا نا خود بخود اس کا رد کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور اس حوالے سے دوسرا پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ عقیدہ امامت جس طرح روافظ کا ایک گمراہ کن عقیدہ ہے، اس کو اگر آپ رد کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ کو بہت زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف ان کی کتب کا ایک مقارنہ اور موازنہ کر لیں تو ان کے ہر باطل عقیدے کا رد ان کی اپنی کتب سے ہو جاتا ہے۔ تو اب ان میں صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے، یہ وہ خود نکھارتے رہیں، لیکن ان کے ہر باطل عقیدے کا، گمراہ کن عقیدے کا رد روافظ کی اپنی کتب سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ جس موضوع پر بھی بات کریں گے ان کی کتب سے ان کا رد بھی ہو جائے گا۔ تو اس لیے دو چیزیں، کتاب و سنت کا تمسک ہونا چاہیے اور دلائل کی معرفت، فتنے کو پہچانیں اور فتنے کو ان کے گھر سے پکڑ کے اس کا رد کرتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز خالص توحید والا اور عمدہ رسالت کا عقیدہ اور پھر شریعت کے واضح چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں انشاءاللہ واضح ہو جائیں گی، اور صراط مستقیم واضح ہو جائے گا۔ صراط مستقیم بھی وہ جو قرآن کی روشنی میں ہے، وہ نہیں کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ اگر ہم شیعہ تفاسیر کو دیکھیں تو وہ کہیں گے صراط مستقیم والی ہیں، تو یہ ساری چیزیں، اب ایک آدمی جب قرآن پڑھے گا نا تو وہ خود بخود پڑھتے ہی سمجھ لے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں ہی خیال ہے کہ قرآن و سنت کے ساتھ متمسک ہوں اور ان کو پہچانیں، اور کس طرح انہوں نے گمراہ کن عقائد لوگوں میں پھیلائے ہیں۔ جب انشاءاللہ اس کی معرفت ہوگی تو دعوت حق پھیلے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، الحمدللہ ہم نے معزز مشائخ سے اس موضوع پر استفادہ کیا، اور آخر میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ خیر کی معرفت کے ساتھ ساتھ ہمیں شر کی بھی معرفت حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ جیسے ایک عرب شاعر وہ یہ کہتا ہے کہ عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقیہ فمن لم يعرف الشر من الناس يقع فیہ، کہ میں شر کو پہچانتا ہوں نہ کہ اس لیے کہ مجھے شر کی پہچان میں کوئی اچھائی نظر آتی ہے یا اس کی طرف کوئی رغبت ہے، لیکن شر سے بچنے کے لیے، اس لیے کہ جو شخص شر کو نہیں جانتا وہ شر میں واقع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تمام تر فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔